پاکستان میں وہی ایک مانترا ہے کہ کشمیر کشمیر کشمیر. حالات تھوڑے سے نارملائز ہونا شروع ہوتے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ. ٹریڈ کی بات ہوتی ہے، ٹریڈ کو ختم کر دیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی یو ٹرن لے رہے ہیں. حالانکہ اس سے بہتر یو ٹرن یہ ہے کہ جو پرانی پالیسیاں ہیں ان کا ہی یو ٹرن لے لیں. چھوٹے چھوٹے یو ٹرن لینے کی بجائے ایک بڑا یو ٹرن لے لیں. لیکن اس کی بجائے وہ یو ٹرن نہیں، ایک ویشیس سائیکل ہے، ایک دائرہ ہے جس میں گھومتے رہتے ہیں. اور اب پھر عمران خان نے کہا کہ جی کوئی سی قسم کے تعلقات بھارت سے ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک یہ مسئلہ کشمیر ہماری مرضی کے مطابق حل نہیں ہوتا. یہ ہے آج کا ایجنڈا ہمارے آج کے تھرڈ اوپینین شو کا. اور زیادہ ہم بات چیت کریں گے پاکستان میں جو صحافت کا ایک بہت ہی بڑا امتحان ہے. صرف امتحان نہیں بلکہ ایک کڑی آزمائش ہے صحافیوں کے لیے بھی، صحافتی اداروں کے لیے بھی. اور یہ کوئی نیا نہیں، لیکن بہرحال یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. تھرڈ اوپینین کے روح رواں بیرسٹر حمید بشانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بشانی صاحب. تھینک یو جناب، تھینک یو. اور زیادہ بات تو کرنے والی وہ صحافیوں کی ہی بنتی ہے چونکہ وہ اس میں بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے. لیکن چونکہ یہ کشمیر والا بھی جو چھوٹا چھوٹا یو ٹرن لیتے رہتے ہیں، اس پہ بھی میں نے کہا کہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں خان صاحب؟ تھینک یو جناب. یہ جناب اس میں تو بار بار ہم اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ کشمیر کو یہ ٹریٹ کر رہے ہیں مداری کے کبوتر کی طرح. اور جب کبھی بھی لفظ کشمیر ان کے منہ سے نکلے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کسی نہ کسی محاذ پہ. اور سب سے بڑا محاذ ہوتا ہے ان کا جو انٹرنل جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے. اس میں اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کی سچویشن بن رہی ہے، کوئی اپوزیشن کی لابی ہو رہی ہے، یا کوئی ایسا کام ان سے نہیں ہو رہا ہے کہ عوام کو کوئی ڈیلیور کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں فیل ہو رہے ہیں، تو وہ پھر جو ہے وہ اس طرح کا ہمیشہ جو ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں ایز اے ایشو کے، تاکہ لوگوں کی توجہ ذرا ادھر ہو جائے. تو آج کل جو عمران خان صاحب نے اس کو دہرایا نا، یہ آپ دیکھیں گزشتہ ایک مہینے میں تیسری دفعہ تقریباً انہوں نے انہی الفاظ میں اس کو دہرایا ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو ڈیٹیل ڈسکشنز ہیں اور ان کی جو پرائیویٹ کنورسیشنز ہیں یا ان کی جو اس حوالے سے کئی جگہوں پہ بیانات ہیں، وہ اس سے میل نہیں کھاتے. جس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں وہ دوسری بات کریں گے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو پالیٹیشنز کی اس طرح کے پالیٹیشنز کی منافقانہ قسم کی پالیسیاں ہیں، ڈبل سپیک ہے اور تضاد بیانی ہے، کانفلکٹ ہے، اس کا ایک اظہار ہو رہا ہے. لیکن اس وقت جو انہوں نے خاص طور پہ دہرایا، دیکھیں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ جو پاکستانی ایڈمنسٹریشن کشمیر ہے، جو آزاد کشمیر، اس میں الیکشن ہو رہے ہیں. اور ان الیکشن میں بالکل وہی اشر ہو رہا ہے، عوام کا بھی، ڈیموکریسی کا بھی، اور رائٹ آف ووٹ اور رائٹ ٹو بی ووٹڈ کا بھی. جو گلگت بلتستان میں ہوا تھا اس سے کوئی 1000 گنا زیادہ ہو رہا ہے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نبض شناس قسم کے نبض شناس قسم کے کننگ قسم کے لوگ ہیں، اور یہ جو ہے ہوا کا رخ دیکھ لیتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں تو ادھر جانا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ان فیکٹ یہ جو ان کے اپنے جرائم ہیں نا، جو اس کو میں کرمنل ایکٹ کہوں گا اگینسٹ ڈیموکریسی، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ الزام ان بیچاروں پہ لگاتے ہیں کہ اب آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈ ہو رہی ہے. جو پالیٹیشنز ہیں ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز میں ایم ایل اے رہے ہیں، منسٹرز رہے ہیں، ایون ان کے سپیکرز تک، وہ جو ہے نا ٹوٹ کے تو ان کے قافلے کا حصہ بن رہے ہیں. اب یہ جو راتوں رات میجک لیمپ پھرتا ہے اعلیٰ دین کا چراغ، جہاں پہ لوگوں کی صدیوں کی کمٹمنٹ جو ہے، ایک جو ہے وہ 3 دفعہ وہاں پہ ممبر بھی منتخب ہوا، ممبر آف نیشنل جو ان کی ہوتی تھی وہ کانسل، کشمیر کانسل، اس کا بھی ممبر اپوائنٹ کیا گیا. اتنی بڑی پارٹیوں نے اس پہ مہربانی کی اور وہ بھی ان کے ساتھ بھاگ کے آ گیا. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے گلگت کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہیں پری ریگنگ اور پری مینیپولیشن کی ایک شاہکار مثال ہوتے ہیں. یہ اس کی بدترین مثال ہے کہ بھائی آپ الیکشن کرا کس لیے رہے؟ جب آپ کوئی بھی الیکٹیبل، خواہ وہ کسی بھی پارٹی میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو چاہیے، تو اس کو آپ حکم دے کے راتوں رات
کہتے ہیں کہ آپ ہماری پارٹی میں شامل ہو گئے، آپ کے نظریات بھی گئے، آپ کا سٹینڈ بھی گیا، آپ کی ساری کمٹمنٹس بھی گئی، آج کے بعد آپ ہمارے ممبر ہیں۔ اور انٹرسٹنگلی، بلکہ میں اس کو کہوں گا کہ ستم ظریفی کی عادی یہ ہے کہ ان میں سے ایسے ممبر بھی شامل ہیں جنہوں نے دوسری رات کو اپنی پارٹی سے ٹکٹ لیا تھا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا حق مار کے، تو اپنی پارٹی کا ٹکٹ لے کے آئے تو دوسرے دن حکم صادر ہوا، اور ظاہر ہے یہ اہل حکم کا ہی حکم ہوتا ہے جو اس طرح کی آپ ایک دم اچھل کود کر سکتے ہیں، ورنہ کہاں پالیٹیشین، لوگوں کے آگے بھی تو جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ اور لوگوں کو وہ چپکے سے جو خاص خاص لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں جی ہم مجبور ہیں، آپ کو تو پتہ ہے یہاں کیا ہو رہا ہے، تو ہم کیا کریں، ہم نے پالیٹکس میں تو زندگی میں بھی زندہ رہنا ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے وہاں پہ، انہوں نے آلریڈی الیکٹیبل سارے کھینچ لیے، پارٹیوں کے جمائے جو پالیٹیشین تھے ان کی جو پالیٹکس تھی اس کو ڈسٹرائی کر دیا، تو اب کہتے ہیں 2 مہینے بعد الیکشن ہوں گے۔ بھائی اس الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ سلیکشن کر رہے ہیں اور آپ ڈھونڈ کے اپنی مرضی کے لوگوں کو لے آ کے پہلے ہی بٹھا رہے ہیں، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے آ جانا ہے، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے آ جانا ہے۔ تو اس لیے وہ پھر اس کی ساتھ ساتھ پھر پبلک اوپینین بنانے کے لیے یا اپنے ان کالے کرتوتوں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا سفیدی کرنے کے لیے پھر وہ یہ بیانات دیتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے کمٹمنٹ والے لوگ ہیں، اور ہم کشمیر کے حوالے سے 70 سال میں جو ہے جو ہمارا سٹینڈ ہے اس سے ہم نہیں ہٹیں گے۔ اور یہ 70 سال میں کم از کم کچھ بھی نہیں تو 70,000 دفعہ یہ جھوٹ بول چکے ہیں، اور ہر دفعہ یہ ہٹے ہیں۔ اگر یہ پھر میں واپس اسی میں چلا جاتا ہوں تو پھر وقت ضائع ہوتا ہے لوگوں کا۔ آپ اگر 47 سے لے کے سارے ان کی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس دیکھیں تو یہ جو پنڈولیم جیسے گھومتی ہے نا کوئی چیز بغیر پیندے کے، جس کو آپ لوٹا کہتے ہیں کشمیر ایشو پہ، یہ لوٹا بنے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی UN ریزولوشنز ہوں گی، کبھی جا کے کوئی دلی سے نکلتا ہے، کبھی جا کے کوئی آگرہ سے نکلتا ہے، کبھی کوئی جا کے شملہ سے نکلتا ہے، کبھی کوئی کہیں جا کے سرنڈر کرتا ہے، کبھی کہیں جا کے جو ہے وہ کوئی معاہدہ کرتا ہے، اور لوگوں کو مسلسل بتا رہے ہیں ہم ہٹے نہیں۔ وہ ہٹے کیسے جاتا ہے؟ آپ کی جو بھی لچھن ہیں گزشتہ 1.5 سال سے 5 اگست کے بعد ہیں، جو کچھ ہوا آپ نے جو کچھ کیا، آپ کا یہ جو میوٹ قسم کا ایٹیچیوڈ ہے، کیا کیا آپ نے 1.5 سالوں میں، تو آپ آگے کر لیں گے۔ لوگوں کو کیوں بیوقوف بنا کے ان کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں؟ کشمیر کے لوگوں نے تو، اگر آپ جس کو کہتے ہیں نا ڈاکہ ڈالنا، تو ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے۔ ان کا ماضی بھی انہوں نے لوٹ لیا، ان کا فیوچر لوٹ رہے ہیں اب، اور دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ جب آپ نوجوان نسل کو اس طرح بٹھا دیں پتھر پر ایک لارا دے کے، ایک جھوٹا پرامس وچ یو آر نیور گوئنگ ٹو ڈیلیور، اور آپ کو پتہ ہے کہ یو آر نیور گوئنگ ٹو ڈو دیٹ، تو ان کے آپ دماغ خراب کرتے ہیں جی ہم انڈیا کو یہ کر دیں گے اور ہم فلاں کر دیں گے، اور کرنا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں، اور جھوٹ پہ جھوٹ بول کے تو آپ نے ان کو ایک جو ہے نا وہ لال باتی کے پیچھے لگانے والی بات جو ہے وہ ہے۔ تو از ویری انفارچونیٹ، بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اور یہی بات پاکستان کے عوام کے لیے بھی ہے کہ وہاں بھی جب وہ تھوڑی سی بے چینی دیکھتے ہیں، ان کی پاپولیرٹی کا گراف گرنا شروع ہوتا ہے، کچھ ایسے معاملات کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کشمیر کو لے کے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ پرابلم ہے جناب۔ بالکل آپ نے درست کہا بشانی صاحب، آپ نے کہا کہ عوام کو انہوں نے لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، لیکن اب آج کے ہم بڑے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جو وہاں پہ صحافت کا مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حامد میر ایک پاکستان کے کانٹیکس میں ہی آئیکونک جرنلسٹ ہیں، ایک بہت ہی پاپولر جرنلسٹ ہیں جو ہر ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا انٹرویو بھی کرتے رہتے ہیں، اور انٹرسٹنگلی وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایشوز پہ وہ اختلاف کرتے ہیں، جیسے بلوچستان کا معاملہ ہے، ڈس اپیئرنس کا معاملہ ہے، تو ان کا اختلاف اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ ابھی بشانی صاحب پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان صحافی اسد علی طور پر جس طرح اس کے اپارٹمنٹ پہ جا کے حملہ ہوا اور جو اس بیچارے کا حشر ہوا۔ میں نے بھی اسد علی طور کا کچھ مہینے پہلے انٹرویو کیا تھا جب ان کو دھمکیاں ملی تھیں، چند مہینے پہلے ان کے خلاف ایک پرچہ درج ہوا تھا ٹرین کا، تو اس میں بھی مجھے یہی اندازہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہ وہ پاکستان کے نقطہ نظر کے مطابق انتہائی محب وطن صحافی ہے، لیکن وہ صرف اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو پروفیشنل انداز کے ساتھ ادا کرنا چاہتا ہے، اس کا جرم صرف یہ ہے۔
اب حامد میر نے ان کے لیے آواز اٹھائی، ان کے حق میں آواز اٹھائی، اور حامد میر یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو سو کالڈ نامعلوم افراد ہیں، سو کالڈ جو خلائی مخلوق ہے جس کا ہر ایک کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ حرکتیں بند کر دیں، کانسٹیٹیوشن کے مطابق رہیں۔ اب ان کو انہوں نے آف ایئر کر دیا، لیکن اس کا نقصان پاکستان کو کتنا ہو رہا ہے؟ اسد علی طور کے بعد کتنا امیج خراب ہوا، اور اس حامد میر پر بین لگانے کے بعد کتنا امیج خراب ہوا؟ کیا صورتحال ہے بشانی صاحب؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ایک لمبی لسٹ ہے، جہاں تک آپ پاکستان کے امیج کی بات کرتے ہیں یا پاکستان میں جو پریس پہ پابندی یا جبر ہے بلکہ ظلم ہے مختلف حوالوں سے، اس کو آپ دیکھتے ہیں تو ایک لمبی لسٹ ہے صحافیوں کی۔ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں 6-7 لوگ ہیں، وہ متی اللہ جان سے لے کے یہ جتنے لوگ جن کو انہوں نے وکٹمائز کیا یا کسی پہ حملہ کیا یا کسی کو تھریٹن کیا، تو یہ ایک لمبی لسٹ ہے جس میں اب جو ہے یہ جو طور صاحب ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اس کا فیصلہ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں جی، یہ احمد میر صاحب جو آپ کو یاد ہوگا 2014 میں غالباً جب ان پہ حملہ ہوا تھا، تو اس وقت کس حوالے سے یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ڈیبیٹ اس وقت بھی تھا، کچھ لوگ ان پہ اعتراض بھی کرتے ہیں جی کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں یا ان کا اس حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر ضروری بات ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان پہ حملہ کرے، کوئی اس طرح کے معاملات ہوں، تو اس میں پھر ان کے حوالے سے کوئی بات ہو کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن ہم نے اس وقت بھی بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ دیکھیں یہ پاکستان میں جو فریڈم آف ایکسپریشن پہ اسالٹ ہے، قطع نظر اس کے کہ آپ بہت ساری چیزیں کسی صحافی میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں جو کہ ممکن ہے کہ اس سٹینڈرڈ پہ پوری نہ اترتی ہوں، یا جو بہت زیادہ آپ کے جو آئیڈیلز ہیں اس کے مطابق نہ ہوں، لیکن پھر بھی جب اس پہ حملہ ہوتا ہے، کسی طریقے سے اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے یا اس کو تھریٹ دی جاتی ہے، تو یہ ایک ایسا سیریس مسئلہ ہوتا ہے جو پورا ایک انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے جس کو فریڈم آف ایکسپریشن میں جو ہے وہ دلچسپی ہے اور اس سے ہمدردی ہے، اور یہ کوئی ملک کسی ایک ملک سے بھی اسپیسیفک نہیں ہے، دنیا جہان میں جہاں کہیں ایسی بات ہوتی ہے تو جو لوگ ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں، اظہار رائے کی آزادی پہ، وہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ ہم بھی اس کی انکنڈیشنل مذمت کرتے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ آپ یہ دیکھیں اتنا کھلا قسم کا ایک ایکٹ ہوا ہے ایگریشن کا اور کریمنل اسالٹ ایک صحافی پہ ہوا، آپ کے پاس ویڈیو ہے اور وہ سامنے نظر آتی ہے، بلڈنگ کی ویڈیو میں لوگ جو ہے نقاب پوش ہیں، انہوں نے آ کے حملہ کیا ہے۔ تو اگر یہ کوئی ویلڈ ریاست ہے اور اس کے کوئی رسپانسیبل جو ہیں رولرز ہیں، تو ان کو تو چاہیے نا کہ وہ ودن نو ٹائم، یعنی ودن 24 آورز ان لوگوں کو اریسٹ کریں، جو کوئی بھی وہ لوگ ہیں، چونکہ جب وہ کیمرے پہ آ گئے تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد ایک ایسے ملک میں جس کے پاس ایٹامک جو ایسیٹس ہیں، اور ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو 5ویں نمبر پہ اور 7ویں نمبر پہ اور اس طرح کی، وہ جو جیسے ان کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ میں 5ویں بڑے ملک اور ایٹامک قوت کا جو ہے وزیر ہوں اور مجھے کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے اور کیا کہہ سکتا ہے۔ تو جب آپ اتنے بڑی بڑی بڑکیں ماریں اور اتنے بڑے بڑے آپ جو ہے احساس برتری میں شکار ہوں اور اس کے دعوے کریں، تو آپ کو پیچھے مڑ کے اپنے گریباں میں بھی جھانکنا چاہیے نا کہ ایک بلڈنگ آپ کی کیپٹل سٹی میں ہے، اس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اس میں کچھ لوگوں نے آ کے تو یہ کام کیا، تو آپ اس طرف جاتے ہی نہیں، آپ الٹا جو ہے وہ اس صحافی پہ الزام لگا تراشی کر رہے ہیں کہ جی اس نے کر دیا ہوگا اور اس نے یہ سب سے بڑی بات اس چیز کی ثبوت ہے کہ یہ اس میں شامل ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ وہی جو انویزیبل قوتیں ہیں جو کہ اب بقول احمد میر کے کوئی انویزیبل بھی نہیں رہی ہیں، بلکہ سب جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں، اور انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور ان کے ڈر سے یا ان کے خوف سے یا ان کے ساتھ جس طریقے سے بھی ان کا جو سمجھوتا ہے، اس کی بنیاد پہ کوئی بھی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بجائے جو کرنے کی بات ہے، اور اس کے بجائے آپ جو ہے وہ کاؤنٹر اٹیک آپ دیکھ لیں، اس صحافی پہ پہلے انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے اب حامد میر نے جو سپیچ کی، ڈیفینیٹلی ظاہر ہے کہ یہ سپیچ جو بھی ہے جس طریقے سے بھی ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے دائرے میں آتی ہے،
اس میں اگر کوئی بہت بڑا کوئی ایکشن لے سکتا ہے تو جو ان کے اپنا ادارہ ہے وہ ان سے کسی طریقے سے کوئی بات کر سکتا ہے اگر کہیں پہ کوئی معاملہ ہے، لیکن اس میں نہ تو کسی ملک کے پاکستان کے کوئی سیکرٹ پہ کوئی اثر پڑتا ہے، نہ اس کی جو آپ کی سالمیت اور انٹیگریٹی جس کو آپ کہتے ہیں سیکیورٹی اینڈ جو ہے وہ آف دی کنٹری، اس کو آپ کہتے ہیں سیکیورٹی اینڈ انٹیگریٹی آف دی کنٹری، نہ اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ جو بھی کسی طریقے سے ایک کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ احمد میر پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ اس پوری سپیچ کو آپ 20 بار پڑھیں، دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو کہ آپ کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیں۔ تو انہوں نے جو ایکشن لیا وہ ود ان نو ٹائم اور ڈراسٹک ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس میں ادارہ انوالو ہے یعنی جیو، تو یہ ایک بہت بڑی جوک ہوگی۔ آپ کو یاد ہے کہ جیو کے جو کرتے دھرتے ہیں میر شکیل الرحمان صاحب، ریسنٹلی ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس حوالے سے بھی آپ کے اس فورم پہ کتنے ڈیبیٹ ہوئے ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوچنا کہ وہی جو ہے ادارہ پھر اس کو اس طریقے سے وہ کرے گا، تو ڈیفینیٹلی یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات بہت حد تک کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ایک فاشسٹ قسم کے جو رجحانات ہیں انویزیبل فورسز کی نگرانی میں، ان کی سپرویژن کے اندر جو ہے وہ چل رہے ہیں اور وہ حد کراس کر چکے ہیں۔ اس کو اب ہر ذی شعور بندہ جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے، ملک کے اندر بھی۔ آپ پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ انٹرنیشنل جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کو دیکھ لیں، یا کہیں جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور ادارے ہیں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں، انہوں نے کلیئرلی اس کی کھل کے مذمت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل مذمت فعل ہے۔ اور اس میں اگر انہوں نے یہ اپنی ان حرکتوں پہ شرمندہ ہونے کے بجائے اور اپنے ادارے کے جو اس طرح کے عناصر ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے بجائے اور ان کو قانون کی حکمرانی کے تابع کرنے کے بجائے اگر یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رکھا، تو ان کو بہت بڑے جو ہے وہ نتائج اس کے جو ہے نا وہ دیکھنے پڑیں گے۔ اب یہ سمجھنا کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی کسی بھی ملک میں احمد میر کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ نہ کچھ ضمیر ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ جوابدہی کا احساس ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ جو ہے ان کے اندر اتنی جرت ضرور ہوتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں۔ اور یہ سچویشن پیدا ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیں کہ اگر انہوں نے اس سے ریئلائز نہ کیا تو ان کی مرضی کی بات ہے، لیکن یہ سچویشن اب کریٹ ہو رہی ہے، چونکہ صحافیوں کی ایک پوری آپ دیکھ لیں کہ درجن سے زائد صحافیوں کی ایک لسٹ ہے جن کو انہوں نے اس طرح کے دباؤ، ناجائز حربے اور جعلی قسم کے طریقے اختیار کر کے ان کے میڈیا ہاؤسز سے ان کو نکلوا دیا، بالکل اسی طرح جس طرح حامد میر کے ساتھ کیا انہوں نے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ اور زیادہ جرت کے ساتھ اور زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ بول رہے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جی بچھائی صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں، اور مسئلہ بھی ہمارا یہی ہے کہ حامد میر ہوں یا کوئی بھی جرنلسٹ ہوں، اور ان کی جو بھی اوپینین ہو، ہم میں سے کوئی کسی کے اوپینین سے ایگری کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، یہ میٹر نہیں کرتا، ہر ایک کو اپنی اوپینین رکھنے اور اس کو ایکسپریس کرنے کا حق ہے۔ اور آپ نے بڑا اچھا نقطہ پیش کیا کہ یہ بھی ایک اس سے جواز لیا جا رہا ہے کہ جی یہ تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کا یا پاکستان کی ریاستی اداروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو جیو کا اپنا مسئلہ ہے۔ اور واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جوک ہے، اس طرح کی صورتحال کریٹ کی جاتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ اسد علی طور کا واقعہ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، میں دوبارہ اس پہ زور دینا چاہتا ہوں۔ وہ دیکھیے کہ اسد علی طور اپنی ایکسپلینیشن میں بتاتے ہیں کہ کس طرح لوگ گھسے، ان کو مارا، ان کے ساتھ کس طرح کے سوالات کیے، اور وہ جو لوگ ان کو مارنے آئے وہ باہر سے آنے والی کالوں کو ریسیو کر رہے ہیں، اور وہ ایک آئی وٹنس ہیں مسٹر طور جو بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح ریاستی مشینری کے لوگ تھے اور کس طرح یہ حرکتیں کر رہے تھے۔ تو کیا ان ریاستی مشینری کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آج کی دنیا میں جب سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے، اسد علی طور کا 1.5 منٹ کا ایکسپلینیشن ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو جائے گا، لیکن یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ یہ جیسے وہ جس کو کہتے ہیں مافیا کا کاروبار چلاتے ہیں، اسی طرح یہ اپنا نظام چلاتے رہیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو احساس کیوں نہیں ہوتا؟
اس لیے ان کو احساس نہیں ہوتا کہ عادی ہو گئے ہیں جی. جیسا کہ میں نے کہا نا کہ کنٹینیوٹی ہے ان کی پالیسیز میں. گزشتہ 70 سال سے پاکستان میں وہ یہ حرکات کر رہے ہیں، اور رائٹ فرام بگننگ وہ انہوں نے لوگوں کو اٹھایا، لوگوں کو اس طریقے سے زبردستی چپ کرایا، خوف و ہراس میں مبتلا کیا. فریڈم آف ایکسپریشن پاکستان میں سب سے بڑا جو ہے ایک وکٹم جو اس طرح کی قوتیں ہیں ان کی رائی ہے. وہ قوتیں ویزیبل ہوں یا انویزیبل ہوں، سب نے مل کے تو سب سے زیادہ جس چیز کو وکٹمائز کیا ہے وہ یہی فریڈم آف ایکسپریشن اور اس سے جڑے لوگ ہیں. آپ شروع سے لے کے پوری ہسٹری دیکھیں، اس کو ڈاکومنٹ کر دیا گیا ہے اس میں، پریس ان چین میں آپ دیکھیں کہ بڑی تفصیل سے شروع کے واقعات سارے ہیں. اس کے بعد کے جتنے واقعات ہیں جس میں ہم سب لوگ بھی اس کے وٹنس ہیں، جو آفٹر 70 کے بعد 80s کے جو واقعات ہیں کہ کتنے دفعہ کتنے صحافیوں کو مارا گیا، اغوا کیا گیا، یا اس طرح کے حربے اختیار کر کے جو نوکری سے نکلوانا تاکہ فائنینشلی ان کو ڈسیبل کر دیا جائے اور وہ کسی طریقے سے کام کرنے کے وہ نہ ہوں. لیکن اس سب میں ان کو اس لیے کامیابی ہوتی تھی، یہ بات آپ کی درست ہے، کہ چونکہ لوگوں کے پاس کوئی متبادل نہیں ہوتا تھا. سوشل میڈیا کے دور میں جب وہ یہ حرکت کر رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ ٹوٹلی دیوالیہ ہو چکے ہیں، اور ان کی خواہشات ان پہ اس قدر قبضہ کر چکی ہیں کہ ان کو اتنی بڑی کلیئر چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو بھی اسی طریقے سے قابو کریں گے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے ڈیفرنٹ آرڈیننس جاری کیے یا قانون سازی کرنے کی کوشش کی. اب میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی ریسنٹلی ایک آرڈیننس میں دیکھ رہا تھا جس میں کہ آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے جو ہے وہ صحافیوں کو پابند کرنے کی کوشش کی کہ جو سٹیزن جو رپورٹنگ ہے یا آپ کے جرنلزم ہے جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کوئی صحافی صرف وہ بات پوسٹ کر سکتا ہے جو پہلے سے کسی میڈیا کے کسی آؤٹ لیٹ پہ آ چکی ہے. یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آزادانہ طور پہ آپ کے پاس جو کوئی انفارمیشن ہے یا آپ کا کوئی تھاٹ ہے یا تھنکنگ ہے یا کوئی آئیڈیا ہے، اس کو آپ ڈائریکٹلی پوسٹ نہیں کر سکتے سوشل میڈیا پہ انلیس کہ وہ پہلے آپ کسی اخبار میں اس کو شائع کرائیں اور اس کے بعد وہاں سے لے کے تو آپ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال سکتے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں وہی جو ان کے بکے ہوئے اخبارات ہیں جن کو وہ اشتہارات کے ذریعے، نقد پیسے دے کے، دباؤ اور لالچ کے ذریعے اپنی مرضی کی چیزیں جو ہیں، بلکہ ان کی مرضی سے بھی اگلی چیزیں ہیں. بعض اوقات یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارا ارادہ تو اتنا نہیں تھا جتنے آپ آگے بڑھ گئے، کیونکہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بٹھا دیے انہوں نے. وہ جب ڈیکلیریشن دینے سے لے کے ہی ان کو اس طرح کی جو ہے اس میں ڈال دیتے ہیں. تو اب وہ ان کو پابند کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا جو بھی ہے، انسٹاگرام ہے، کچھ ہے، اس پہ اگر کچھ پوسٹ کریں تو وہ اخبار سے ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو اس طرح کی انویزیبل فورسز کو اس پہ بھی کنٹرول ہو جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خواب ہے. اور مجھے یہ پوری امید ہے کہ یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اب ریزسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کو بہت بڑی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کو بڑا ہارڈ لیسن لرن کرنا پڑے گا. جیسے بنگلہ دیش میں انہوں نے لرن کیا تھا. آپ کہتے ہیں جی ان کو سمجھ نہیں آتی. بنگلہ دیش میں اس وقت نوجوان لوگ یونیورسٹیز میں بیٹھ کے تو پوچھتے تھے کہ بھائی یہ حکمران کیا کر رہے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ اس طرح کے سوالات ہیں. آپ دیکھیں ہیں کہ یہی تھے، چونکہ یہ جو کام کر رہے تھے یہ سمجھتے تھے کہ وی ول گیٹ اوے ود دس، کہ ہم بنگالیوں کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیں گے، ان کی خواتین کی عصمت دری کر دیں گے، وہاں پہ فوج کشی اور خون خرابہ کر کے، تو ہم اس علاقے کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں گے اسی طریقے سے. جو کہ ایک بہت بڑی عجیب بات ہمیں آج لگتی ہے، اور اس وقت جو سوچنے والے لوگ تھے ان کو لگتی تھی کہ بھائی یہ کیسا سوچ رہے ہیں. یہی باتیں آج ہو رہی ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے جی، ظلم کی یا جبر کی جو شکل ہے پاکستان میں، مینیپولیشن کی جو شکل ہے، اور جس اوپن طریقے سے اور بددیانتی سے جو ہے وہ پولیٹیکل مینیپولیشن ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیں. یہ خود جو حکمران پارٹی ہے اس کے اندر جس برے طریقے سے وہ ایکسپوز ہوئی ہے، اس کے جو اپنے لوگ تھے وہ کس طرح کی کرپشن میں اور کس طرح کے ان ایتھیکل قسم کی پریکٹسز میں انوالو رہے، اور ان کو کس طریقے سے شیلٹر دیا جاتا رہا یا اگنور کیا جاتا رہا. اور اس کے بدلے میں جس طریقے سے نیب کے ذریعے پولیٹیکل پارٹیز کو اور اپوزیشن کو، جو لیجیٹیمیٹ اپوزیشن ہے،
اس کو وکٹمائز کیا گیا، یہ آپ سب آپ کے سامنے ہے. اور یہ لگتا ہے کہ کوئی سکھ مائنڈ جو ہے اس نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جس کو کسی جواب دہی کا یا کسی طرح احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کسی حساب سے اکاؤنٹیبلٹی کے اس میں بھی آ جائیں گے. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس طرح کا، یہی جو فاشسٹ مینٹالٹی ہوتی ہے. یہ ہٹلر نے خودکشی سے پہلے، ظاہر ہے خودکشی تو اس کا آخری حربہ تھا، لیکن اس سے بہت پہلے جب اس نے یہ کام شروع کیا تھا تو وہ تو یہ نہیں سمجھتا تھا کہ کبھی اس کو اس سچویشن میں بھی چلا جائے گا کہ بالآخر اس کو خودکشی کرنی پڑے گی. وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ دنیا فتح کر دے گا فاشزم کے زور پہ، اور یہی مینٹالٹی مجھے اس وقت وہاں پہ نظر آ رہی ہے. بشانی صاحب، آخر میں اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے کہ یہی مسٹر عمران خان ہیں، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ حامد میر پاکستان میں آزادی صحافت اور جمہوریت کی بڑھوتی کے لیے بہت اہم نام ہے، اور یہ صحافت کی آزادی کے ایک طرح سے ضمانتیں دیا کرتے تھے جب یہی شخص اپوزیشن میں ہوتا تھا. اور آج اسی کے زمانے میں پاکستان کی بدترین ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں. اس پہ آخر میں چلتے چلتے کیسے تبصرہ کریں گے؟ اس کا تبصرہ یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کا وہ جو دور تھا جس کو وہ سٹرگل کا دور کہتے ہیں، حالانکہ اب میں جو ہے میں بھی اس کو اس وقت سٹرگل کا دور کہتا تھا، لیکن اب میں اس کو سازشوں کا، جو کنسپیریسیز ہیں بیہائنڈ دا سین، اس کا دور کہتا ہوں. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھو حامد ایک جو ہے ڈائلاگ تھا ان کا، جو بہت ایک وہ بن گیا تھا کلیشے، پاکستان میں ہر کوئی یوز کرتا تھا، جی دیکھو حامد میری بات سنو. تو یہ کچھ 4-5 صحافی تھے جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیولی جو ہے وہ عمران خان کو بہت زیادہ میڈیا پہ اٹھایا. اور ظاہر ہے کہ میڈیا کی قوت جو ہے اس کا ہم سب کو احساس ہے کہ جو میڈیا کیا کچھ کر سکتا ہے. اور اس کے نتیجے میں ان سب کو جو ہے جس طریقے سے ان کا حشر ہوا، میرے خیال میں اس میں حامد میر آخری آدمی ہیں جو ابھی تک میڈیا میں کھڑے تھے، باقی سب کو تو بالکل ذلیل و خوار کر کے نکلوا دیا گیا. یہ ہے احسان فراموشی کی، اور لوگوں کو سیاست میں جو استعمال کرنے کا ایک ہم نے وہ ناولز میں اور فکشنز میں جو ہم نے پڑھ رکھا تھا نا کہ کس طرح کچھ سیاستدان ایسے ہوتے ہیں. اور یہ کون لوگ، ہر سیاستدان ایسا نہیں ہوتا. سیاستدان جو ہیں وہ کسی کے ساتھ اس طرح کے احسان مندی کو نسلوں تک جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں، اپنی نسلوں کو بھی جو ہے وہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ اس بندے نے ہم پہ یہ احسان کیا تھا تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ جو نرگسیت پسند سیاستدان ہوتے ہیں نا، یہ ایک نفسیاتی بیماری میں مبتلا، کہ جنہوں نے پہلے سے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے ہر آدمی کو استعمال کرنا ہے اپنے مقصد کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد سب سے عرفہ اور اعلیٰ ہے، اور ہمارے مقصد کے سامنے کتنے قتل ہو جائیں، کتنے کا کیریئر خراب ہو جائے، کتنے کو جاب سے نکل جائیں، اس سے ان کو کوئی پرواہ نہیں. اور آپ یہ دیکھیں، یہ حقیقی طور پہ پاکستان اس وقت جو ہے اس کی ایک لیبورٹری بن چکی ہے جس میں کہ یہ تجربہ ہو رہا ہے نرگسیت پسند سیاستدان عوام کے ساتھ اور اپنے سپورٹرز کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں. کل کے آنے والے جو رائٹرز ہیں، ادیب ہیں، وہ جب اس پہ لکھیں گے تو دنیا حیران ہوگی کہ ہم کیا کیا چیز جو ہے اس کے آئی وٹنس ہیں آج. بہت شکریہ بشانی صاحب. صورتحال واقعی بہت گمبھیر ہے، لیکن آپ نے بھرپور انداز کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی. بات چیت جاری رہے گی. اگلے ہفتے کے حالات آپ اور میں دیکھیں گے کہ کس طرف جاتے ہیں. کیا پاکستان میں جو کریک ڈاؤن جرنلسٹ پر اور صحافتی اداروں پر ہے، کیا اس میں تھوڑی سی کوئی بہتری کرنے کی ریاست کوشش کرتی ہے یا اس کو اور بدتر کرتی ہے؟ یہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، اور اس پہ ہم اپنا تبصرہ بھی جاری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ. بات چیت سن رہے تھے ویورز آپ بیرسٹر حمید بشانی کی تھرڈ اوپینین میں، اور انہوں نے بہت ہی بھرپور انداز کے ساتھ اس پر پاکستان میں جو صحافتی اداروں کے ساتھ ریاستی ظلم و ستم کی جو ایک صورتحال ہے اس کو بیان کیا. آپ ہمارا ٹیگ ٹی وی دیکھتے ہیں، ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کیجیے. آپ کی اسپانسرشپ ہمارے لیے ہمیشہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسٹ ہے. آج کا تھرڈ اوپینین میرے ساتھ اور بیرسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.